تو پہلے تو آپ یہ مانے نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی۔ اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید ابن ارقم بھی، اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ، کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہیں گے نہیں، تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے، گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا بناتے ہیں، آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ میں نے کب ویڈیو دیکھی؟ ہاں نہیں، وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ یہودی کہا، ہاں دیکھیں اب یہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا۔ ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے۔ قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے۔ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے، اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا۔ تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں، زید ابن ارقم کی، کہ زید سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے درگزر کی روش اختیار کی۔ یہ بکواس اس نے کی۔ وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا۔ حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں۔ خاموش رہے حضور۔ پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا۔ پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا۔ پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا۔ تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا۔ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا۔ یہ میں یہ کلیئر کرنے لگوں، آپ پورا مقدمہ سمجھیں۔ اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی، پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی، قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کمپیریزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، عمر میں بھی وہ زیادہ تھے، نبی علیہ السلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ علماء یہود کے ریفرنس ہے، نہ کہ میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا۔ اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا۔ اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں
انہوں نے کہاں یوز کیا ہے؟ یہ سوال. ہاں جی ہاں جی. تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید بن ارقم بھی, اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ, کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل, نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ گستاخی نہیں ہے, صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا